محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. یہ زمین اور اس کے اندر کی سب چیزیں کس کی ملکیت میں، کس کی بادشاہت میں ہیں؟ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھئے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر تم کو معلوم ہو تو بتاؤ. تو وہ جھٹ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ جھٹ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ ہے. اب اس کے بعد میں حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، جو جماعت کے ایک داعی اور مبلغ ہیں اور چنئی سے تشریف لائے ہیں، مختلف دروس اور خطابات موصوف کے ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری دعوت پر چنئی سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہاں چنئی میں بھی الحمدللہ ان کی دعوتی سرگرمیاں مختلف مقامات پر جاری رہتی ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں موصوف سے کہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں حاضرین سے خطاب فرمائیں. حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار.
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات وقال تعالی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری وقال ایضا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کو اتارا تو وہ عالم بھی تھا، نبی بھی تھا، تمدن بھی لیے ہوئے آیا تھا اور تہذیب کے ساتھ آیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایتیں ان پر آتی تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں اتارا تو کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے اب ہدایتیں تمہیں آتی رہیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج کا موقع ہوگا۔ یہ تو بقرہ میں فرمایا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا نہ ان کے لیے کوئی گمراہی ہے نہ بدبختی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو یہاں پر بھیجا تو ہدایتوں کے ساتھ بھیجا، کتاب و سنت کو دے کے بھیجا، توحید کو بتا کے بھیجا، شتر بے مہار جاہل نہیں بنایا جیسا کہ آج سائنس کہتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمیں روح کی حیثیت سے پیدا کیا اس وقت بھی ایک عہد و پیمان ہو چکا تھا، جو کہ سورہ اعراف میں رب ذکر کرتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے آدم کے پشت سے اس کی ذریت کو نکالا، اس کی اولاد کو نکالا۔ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، انہی پر گواہ بناتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کون کون تھے جی؟ تم بھی تھے، ہم بھی تھے، ملحد بھی تھا، مشرک بھی تھا، نصرانی بھی تھا، یہودی بھی تھا، جو نہ مانتا تھا وہ بھی تھا، جو اللہ کا دشمن ہے وہ بھی تھا، سب کے سب عالم ارواح میں تھے۔ اور رب کہتا ہے کہ یہ سوال ہوا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ سب مل کے ہم سب کے سب نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں بے شک آپ ہی رب ہیں، شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ کام ہمیں نے اس وجہ سے کیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا رب، اگر معلوم ہوتا تو ہم تیری عبادت کر لیتے، ہم غافل تھے۔ یہ ایکسکیوز اب نہیں چلے گا۔ تو رب نے جب انسان کو بنایا بھی تو ہدایتوں کے ساتھ اتارا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں تھے تو عہد لیا، پھر اس کے بعد اس دنیا میں بھیجا، تو اس دنیا میں بھیجنے کے کنڈیشن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بتلا دیا کہ کیوں آئے ہو۔ سورہ ملک پڑھ لیجیے، ابتدائی آیات، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا، کیوں بنایا؟ یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے صحیح عمل، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا دہر میں تو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب کوئی وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، ہم نے اس کو بنایا، کیوں بنایا؟ نبتلی، آزمانے کے لیے بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سیدھی راہ بتلائی کہ یہ دیکھنا تھا کہ اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر گزار بنتا ہے یا نافرمان کافر بنتا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کا مقصد پہلے عہد ہو چکا ہے، رب کو تم نے پہچان لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اس وعدے کے تحت تم یہاں پر زندگی گزارتے ہو یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے رب نے بھیجا۔ تو ہو سکتا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ یہ عہد تو ہمیں یاد نہیں، کب ہوا تھا، کوئی سوچ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو رب نے اسی لیے انتظام کیا کہ ہمیشہ رسولوں کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت زور کی آواز آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے جس عقیدے کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، وہی عقیدہ قیامت تک نجات کا ضامن ہے، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے لیے تم رغبت رکھتے ہو، تلاش کرتے ہو، خواہ وہ تم غاروں میں رہ کے زندگی گزارو، جنگلات کو نکل جاؤ، یا کچھ بھی اپنے لیے عبادت تجویز کر لو، ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر قبول ہے تو فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اس دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور میری نعمت تم پر تمام کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ، میں راضی ہو گیا الاسلام دیناً، اسلام کو قانون کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، جب پہلے عہد ہو چکا، یہاں آزمائش مقصود تھی، تو اصل چیز جس کو ہمیں کرنا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو رب تعالیٰ کہتا ہے سورہ ذاریات کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف عبادت کے لیے۔ پہلے نفی پھر اس بات ہے، یعنی پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہاں، کماؤ جماؤ، بینک بیلنس بڑھاؤ، ایک کار ہو تو 2 کرو، 2 کو 3 کرو، ایک بنگلہ ہو تو 2 کرو، 2 کو 3 کرو، یہ مقصد ہے؟ نہیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصدیت ایک ہے، رب کی عبادت کرو۔ ہاں، تمہارے لیے تمام دنیا کی چیزیں تخلیق کی گئی اور تم رب کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. اتنا بڑا ہاتھی، ایک 5 فٹ کا انسان بیٹھ کے کیا ہے اس پر حکومت کرتا ہے، چلو تو چلتا ہے، کھڑو تو کھڑتا ہے. کون بتایا اس کو کہ اس کی بات مانو؟ یہ رب ہے جس نے سب کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے اور تم میرے لیے. میری عبادت کرو، یہی مقصد ہے. تو یہ میں نے تمہید باندھی تھی تاکہ آپ لوگ میرا مضمون سننے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو یہ بات بیٹھ جائے کہ کبھی کامن گاؤں میں ایک ایسی کانفرنس بھی ہوئی تھی جہاں پر کچھ باتیں ہمیں کہی گئی تھی جس کو میں بھلایا نہیں جا سکتا. اس واسطے میں نے تمہید باندھی کہ آپ متوجہ ہو جائیں. میں آتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ کوئی چل پھر رہا ہے، کوئی بے مقصد ادھر ادھر ہو رہا ہے، کوئی دکانوں کے کیا ہے قطار میں کھڑا ہوا ہے، کوئی وہاں بزنس کے لیے. نہیں، یہ اصلاح کے لیے تیار کی گئی مجلس سے. میں ادباً سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ، سنو. مقصود ہے سن کے عمل کرنا. مقصود یہ تفریح نہیں ہے کہ آؤ اٹینڈ کیا جی، ہاں اٹینڈ کیا تھا. کیسی تھی کانفرنس؟ بہت شاندار. کیا پایا؟ کیا بولے تو سنا نہیں. میں تو بزی تھا جی، کیا لیں گے وہاں، کیا لیں گے یہاں، کیا لیں گے، کہاں کا سستا عطر کہاں ہے، کہاں لباس ہے. اس میں ہم نے کیا ہے مصروف کر دیا اپنے وقت کو. نہیں، اس کا سب سے اہم مقصد، کامیاب ترین اگر کانفرنس کہی جائے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک عالم، ایک ایک خطبہ، ایک ایک بیان دل لگا کے سنیں، ہم تن گوش بن جائیں، سراپا کان بن جائیں. تو میں نے تمہید باندھی. میرا عنوان تھا عقیدہ توحید اور اس سے دوری کے اسباب اور اس کا علاج. دوری کے اسباب کیا ہیں اور اس کے دور ہونے کے نقصانات کیا ہیں. میں آخری میں اس کا علاج بھی بتلاؤں گا جہاں تک مجھے وقت دیا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سن کے بتلا دیں. میں سنا کے بتلاؤں گا. توجہ کریں، میرے تقریر کے 3 حصے بڑے اہم ہیں. عقیدہ توحید، اس سے دوری، اسباب اور نقصانات. آخری حصہ علاج کے طور پہ میں بیان کروں گا. سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے. لفظ عقیدہ کہاں ہے؟ بعض بدبختوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے. پاگل ہے، نہ پڑھتا ہے نہ جانتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ کیا ہے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے. یاد رکھیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے لغوی انداز میں قرآن کے اندر کئی آیتوں میں. اور عقد دراصل کیا ہے؟ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے یا تو گرہ باندھنے کے لیے آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو آپ اندر ڈال کے تھیلی کو گرہ لگا دیں، باندھ دیں، پھر تو نہ اس کے باہر کوئی نکل سکتی ہے نہ اندر جا سکتی ہے. گویا کہ اندر کے رہنے والی شے مضبوط ہو گئی. اسی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی. ہاں، عقدۃ النکاح قرآن میں استعمال ہوا. نکاح کو بھی اللہ نے عقدہ کہا، گھاٹی کہا. ہم بھی عقد نکاح اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا، جو کہ 2 اجنبی تھے، ان دونوں کا آج ایسا بندھن ہوا جو کہ بہت مضبوط ہو گیا. اور اسی طرح کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اے اللہ میرے کیا ہے لسان، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو اس میں بھی وہی مضبوطی کا معنی کے لحاظ سے آیا ہے. اور اسی طرح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی گھاٹی کے انداز میں سورہ بلد میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ استعمال ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ مضبوط یا مضبوطی جس کے اندر آ جاتی ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو. عقیدہ صحیحہ بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ باطلہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب آگے جاؤ، شرعاً عقیدہ کسے کہتے ہیں، اصطلاحاً کسے کہتے ہیں؟ وہ امور جو ایمانیات کے ہیں، وہ امور جو غیب کے ہیں،
وہ امور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات اور ایمان بالغیب قرار دیا، جس پر کامزن ہو کر، جس پر اعتقاد کر کے، جس پر بھروسہ کر کے انسان اپنی زندگی بتائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ خواہ اب انسان کوئی غلط عقیدہ رکھے تو وہ عقیدہ باطلہ کہلائے گا، صحیح عقیدہ رکھے تو وہ عقیدہ صحیحہ کہلائے گا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی مارتا ہے، جلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ اکیلا پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ عقیدہ اگر آپ رکھ لیے تو اس کے تحت جب آپ زندگی گزاریں گے تو نہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، نہ کسی سے مانگیں گے، نہ کسی کے لیے بھاگیں گے، نہ کسی اور درگاہ کے سامنے جھکیں گے، نہ کسی دروازے کو آپ مقدس مانیں گے، نہ کسی سر کے سامنے جھکیں گے، نہ کسی پیر کے سامنے جھکیں گے، خواہ وہ وزیر ہو، مشیر ہو، ولی ہو، مرید ہو، نبی ہو، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ یہی عقیدہ باطلہ ہے۔ انسان یہ عقیدہ رکھ لے کہ فلاں پتھر بھی ہمیں نفع دیتا ہے۔ آج تو اتنا معاملہ گڑبڑ ہو گیا جی کہ بلی آڑے آگی تو کام، اگر بلی کو اتنا پاور مل گیا تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کالا سیاہ کپڑا آ گیا تو کام نہیں بنے گا، فلاں یہ ہو گیا، تو یہ بھی عقیدہ ہی ہے لیکن باطلہ ہے۔ اچھا، عقیدہ صحیحہ کی تفصیلی اعتبار سے ہمارے معلومات کی حد تک ہر انسان پر ضروری جو علم ہے وہ کتنا ہے؟ کم از کم وہ 3 طرح کا علم حاصل کر لے۔ اللہ کو ایک مانے اس کی توحید میں، جو کہ ربوبیت کے اندر بھی ہو، الوہیت کے اندر بھی ہو، اسماء و صفات کے اندر بھی ہو۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہو؟ رب کھلاتا وہی ہے، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، بارش برساتا وہی ہے، تمہارے لیے کیا ہے تمام چیزیں بنایا وہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رب کی حیثیت سے اللہ کو ایک ماننا، اس میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن اس توحید کے اعتبار سے انبیاء کی قوموں کے اندر اختلاف نہیں ہوا بڑا۔ دوسری جو توحید ہے، توحید الالہیہ یا توحید الوہیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو جو مراسم عبودیت تم کو کرنا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باادب قیام ہے، جتنے مراسم عبودیت ہیں ان سب میں اللہ کو ایک ماننا، اس کا ایکشن جو بھی ہو کسی اور کے لیے نہ کرنا، یہ الوہیہ ہے۔ ہاں یاد رکھو، اسی الوہیت کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء آئے تھے۔ رب تو مانتے تھے، ہمارا سب سے بڑا مغالطہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے جو توحید لے کے آئے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے، بتانے کے لیے، رب بتانے کے لیے آئے تھے۔ حالانکہ بالکل کیا ہے، ہمارا یہ مغالطہ ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ سورہ یونس آپ پڑھ لیجئے، حیران ہو جائیں گے۔ رب فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے، کن سے؟ مشرکین مکہ سے پوچھئے۔ کیا پوچھئے؟ من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ہاں، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار،
تمہیں کیا ہے سننے کی اور دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تقدیریں کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ عقیدہ دیکھو، عقیدہ دیکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو مانتے بھی تھے، رب بھی مانتے تھے، لفظ اللہ بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ لیٹر لکھنا ہوتا تو بسمک اللہم لکھتے تھے وہ خود۔ ہاں تو وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مومنون کے اندر خطاب کرتا ہے، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، دیکھو یہ زمین اور اس کے اندر کی سب چیزیں کس کی ملکیت میں، کس کی بادشاہت میں ہیں، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تعلمون، ان سے پوچھئے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کو معلوم ہو تو بتاؤ۔ تو وہ جھٹ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ جھٹ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ ہے۔ کن کا عقیدہ؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہی ساتوں آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی تقدیریں بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ایسا ہے جس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو پناہ دیتا ہے۔ اچھا پھر پوچھو اور کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ یہاں پر تو لام تشدید کا بھی آ گیا اور پھر ساتھ میں نون تشدید بھی، لَيَقُولُنَّ اللہ، دونوں تحقیق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گویا ترجمہ یوں ہوگا کہ تم پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے۔ اگر صحیح ٹھیک ترجمہ کرو تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے آسمانوں سے کون بارش برساتا ہے، پھر اس بارش سے مردہ زمین کو کون جلاتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ تقدیریں بناتا ہے، اللہ رزق کھلاتا ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہی پوری زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے آخر رب نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مشرکین ناپاک ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کن کو؟ جن کا عقیدہ یہ تھا۔ آج ایسا عقیدہ ہم مسلمانوں کا بھی نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں ہمیں بچانے والے کون ہیں؟ فلاں ہیں، غوث ہیں، اٹھتا ہے تو المدد کے تجالی کے کہ کیا ہے کوئی وزن اٹھاتا، اور دستگیر جو ہے نا جی، دستگیر کے معنی میں بہت سے لوگ یہ واقعہ لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ دستگیر اصل میں کیا ہے؟ دست کا مطلب ہاتھ ہے، گیر کا مطلب ہے پکڑنا۔ دست کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ ہے، اور گیر کا مطلب ہے پکڑنا، جیسا کہ عالمگیر انٹرنیشنل کے طور پہ استعمال، ہم کہتے ہیں کف گیر۔ دیکھیے کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور گیر کا مطلب ہے پکڑنا۔ کف گیر وہ جو ہتھیلی سے پکڑی جاتی ہے، تو دستگیر کا مطلب ہے ہاتھ پکڑنے والا۔ تو میں نے ایک بیان میں بیان کیا کہ یہ ہاتھ پکڑنے والا غوث اعظم کو دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اور اللہ سیر کو نکلے اور وہاں پر نعوذ باللہ کانپتا ہے دل کہتے ہوئے یہ لفظ بھی کہ اللہ کا پیر پھسلا تو دستگیر ہاتھ پکڑ کے اٹھائے۔ کون؟ غوث اعظم، ہاں عبد القادر جیلانی۔ میں نے یہ یوٹیوب میں جب اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا کے ڈالی، لائن لگ گئی فونوں کی، رات دن فون گالیاں میرے اوپر، اور کیا ہے
بہت سے وہ تھے جو چلبلے کہتے تھے کہ آپ نے کہہ دیا ذرا حوالہ تو بتاؤ. کوئی اچھے انداز میں پوچھتا تو میں وہی حوالہ بتا دیتا، لیکن وہ تو گالیوں کی بوچھاڑ تھی، بس حوالہ پوچھنے والا حوالے کے لیے نہیں تھا. اتفاق دیکھیے اسی زمانے میں پتہ نہیں ایک بندہ کہاں محنت کیا، واقعتاً وہ کتاب میرے پاس اس وقت نہیں تھی. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ 2 دن نہیں ہوئے میری رات اور دن کی نیند حرام کیے ہوئے تھے بدبخت. کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایسا کہاں کہہ دیا، کون کہتا ہے، کس کتاب، پوری باقاعدہ کتاب کے ساتھ فوٹو آ گئی میرے واٹس ایپ میں. اب بھی کوئی پوچھتا ہے تو میں اس کے نمبر کو بھیج سکتا ہوں. پورا واقعہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ کہ عبد القادر جیلانی اور اللہ دونوں سیر کو نکلے اور پاؤں پھسلا تو عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ کے کیا ہے اٹھایا، وہاں سے ان کا لقب دستگیر پڑ گیا. جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وہ کون ہے ذات ایسی جس کو کیا ہے کبھی کسی پناہ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ سب کو پناہ دیتا ہے، وہ اللہ ہے. تو آج کے مسلمانوں کے عقیدے سے بدتر، آج کا مسلمانوں کا عقیدہ بدتر ہے ان سے بھی، پھر بھی اللہ نے انہیں کافر کہا، مشرک کہا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ان کے ساتھ. وہ تو رب مانتے تھے، بادشاہ مانتے تھے، تقدیریں بنانے والا مانتے تھے، بارش برسانے والا مانتے تھے، وہی وعدہ کیا مانتے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ رب کی حیثیت سے تو مانتے تھے لیکن عبادت صرف اس کی نہیں کرتے تھے. اسی عبادت کے لیے انبیاء آئے. اسی لیے سورہ نحل میں فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس کی دعوت کیا تھی؟ اللہ ایک کی عبادت کرو. یہ دعوت نہیں تھی کہ اللہ کو مانو، اللہ کو تو مانتے تھے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت میں اللہ کی بھی کرتے تھے، دوسروں کی بھی کرتے تھے. جیسے یہاں مسجد میں کیا کیا بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں باہر نکلا یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین بولتا. ہاں یہاں ایک وہاں ایک، یہاں بھی سجدہ درگاہ میں بھی سجدہ، یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ، یہاں بھی منتیں وہاں بھی منتیں، کبھی جھنڈے کے سامنے، کبھی بنڈے کے سامنے، کبھی درخت کے سامنے، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. ہاں تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں نا جی، اس کو اصل میں سمجھا نہیں گیا. اسی چیز کو بدلانے کے لیے تو انبیاء آئے تھے کہ عبادت میں اللہ کو خالص کرو. یہی اصل توحید ہے. رب کی حیثیت سے تو ہر قوم مانتی تھی. آپ دیکھو سورہ اعراف میں انبیاء کا تسلسل قائم ہے. فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو تو مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے، کہیں نہیں. سجدہ صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ کے لیے. کیوں؟ الدعاء هو العبادہ. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. دعا عبادت ہے، ذبیحہ عبادت ہے. فصل لربک وانحر. تو کسی اور کے لیے ذبیحہ نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے. من ذبح لغیر اللہ فقد کفر او اشرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اور کے لیے ذبح کیا تو اس نے کفر کیا، شرک کیا. تو اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا علیہ السلام. انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو. اللہ ایک کو مانو کا لفظ نہیں ہے، وہ تو مانتے تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو. اللہ ایک کو مانو نہیں، اللہ ایک کی عبادت کرو. عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. تو مسئلہ یہی تھا جیسے آج مسلمان سمجھ رہا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا جی. اب ولیوں سے پکارنا کہاں کا شرک ہو گیا؟ تو یاد رکھو وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. ان کا شرک بھی وہی تھا جو آج ہمارے مسلمان بہت سے بھائی کر رہے ہیں. عبادت میں اللہ کو شریک کرنا.
اسی وجہ سے جب ان سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مانتے ہو پھر عبادت تم لات منات عزا کی کرتے ہو، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو بات آج کے مسلمان کہتے ہیں، ہم کہاں جی ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر کے چھوڑ دیں، ہماری بات کیا ہے اپروول کرا کے دے دیں بس، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کی سکت نہیں، نعوذ باللہ، پیے پکڑ کے جناب بولتا ہے نا جی ہم کیا جی وزیر سے ملنا تو ایسے ڈائریکٹ مل لیں گے کیا، پیے ہونا نہیں کیا، تو پیے کون ولی، اچھا وزیر کون بنا تب اللہ، اللہ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالیں مت دو، تو تم مثال کیوں بنائے؟ ہاں تو آپ دیکھیں کہ ہم سنتے ہیں بہت سے مثالیں، کہتا ہے کہ دیکھو ڈائریکٹ کیا ہے، روٹی تم کیا ہے آگ پہ پکا سکتے ہو نہیں، درمیان میں کیا ہونا ہے توا ہونا ہے، کہتے تو توا کون روٹی کون، ذرا دیکھو مثال کیسے بن گئی غلط، اللہ کو مثال دے سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہمارے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں، اسی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کے سمجھایا کہ کوئی وسیلہ نہیں، یہی بات مشرکین مکہ سے بھی پوچھی گئی، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے بھی وہی کہا، سورہ زمر اٹھا کے پڑھ لیجئے ابتدائی آیات، فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ اکبر، قرآن کی شان دیکھو، لفظ بھی وہی لایا جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، دین اللہ کے لیے خالص ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں، سن لو یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں پکارتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں بھائی عبادت کرتے ہو انہیں، تو مشرکین مکہ بھی اس وقت یہی کہا ما نعبدہم، ہم کہاں عبادت کرتے ہیں جی ان کی، ہم عبادت نہیں کرتے۔ آج کوئی درگاہ ہو جاتا ہے ہم پوچھتے کی جا کے سجدہ، ہمیں کہاں جی کرتے، وہ سجدہ تعظیمی کہتے، ہاں بھی بھائی کرتے، انہوں ہمیں قریب کر کو چھوڑیں گے، جیسا کیا ہے مندر میں کوئی جاتا ہے تو اس کا بت کیا کر رہا ہے پتہ نہیں کہاں مصروف ہے یا سو گیا ہے، انہیں جا کے کیا کرتا ٹنگ ٹنگ گھنٹی بجاتا، تب وہ اٹھتا کہتے انہیں کو پوچھتا کہتے اچھا کیا ہوا بات تو آیا ہے نا کیا قصہ بول کے، ویسا کیا ہمارا رب ہے کہ ہم کو کیا ہے بتانا ہے کہ فلاں بندہ آیا ہوا ہے اس کی یہ پریشانی ہے، اللہ نہیں جانتا، پیے بولیں گے تو جانے گا، ہاں وہ اللہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تمام غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین کے درختوں میں کوئی پتا نہیں گرتا لیکن رب کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کی قسم، دوبارہ اللہ کی قسم، سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم ایک درخت کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا جائے اور پورے ایک دن 24 آورس تمہیں دے دیا جائے، تم ایک درخت کے پتے گن کے ایکیوریٹ نہیں بتا سکتے کہ کتنے پتے ہیں اس درخت کے اندر، پورا ایک دن لے لو اور آج کے جدید ترین آلات استعمال کر لو اور محنت کر لو کہ ایک درخت کا پورے پتے گن کے تم بتا سکو، میرا رب وہ ہے کہ کائنات کے جتنے کروڑا کروڑ درخت ہیں اس کے پتے تو کیا، اس کا ہلنا اور اس کا گرنا بھی رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یہ میرے رب کی شان ہے، تم کہاں چلے گئے، تم رب کو جانے، اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو بھلا دیا۔ سب سے بڑا دوری کا سبب، اب میں دوسرے سیکشن پہ آ رہا ہوں، سب سے بڑا دوری کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ جاننا، علم سے دور ہو جانا،
اور قرآن کو چھوڑ دینا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ دینا، یہی سبب ہے۔ ورنہ تو پڑھ جاؤ رب کی عظمت کیسی ہے۔ کل قرآن، ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، کلہ التوحید، پورا قرآن تو توحید ہی تو بیان کر رہا ہے۔ ایک ایک آیت میں توحید ٹپکتی ہے، ایک ایک آیت میں تمہیں رب کا مرتبہ بتلایا گیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی سلطنت کیسی ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھو کون ہے۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، احد ہے، واحد نہیں ہے۔ واحد ہوگا تو اثنان آئے گا، ثلاثہ آئے گا، اربع آئے گا۔ کہا کہ نہیں، اکتا ہے، ایک نہیں ہے بلکہ اکتا ہے، دو تا نہیں ہوگا، تین تا نہیں ہوگا، چار تا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ اکتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ الصمد ہے۔ صمد کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک، بے نیاز، کوئی عیب ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسی وجہ سے جب اللہ نے معراج کو لے کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج بلایا تو وہاں لفظ استعمال کیا سبحان۔ سبحان کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا، اتنے لوازمات اللہ نے اس سبحان کے اندر رکھے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے اندر کوئی عیب نہیں، جو اپنے بندے کو رات بلکہ رات کے ایک حصے میں لے گیا اور پوری دنیا کی سیر کرا کے لا دیا، پھر بھی وہ رات جاری وہ ساری تھی۔ کہا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ ایکتا ہے۔ ولم یکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں، کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ایسا ہے اس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی آنکھ ہے، مثال کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صفات کے بارے میں جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صفات پر ایسا ایمان لانا ہے، الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ او بما وصفہ بہ رسولہ من غیر تکییف ولا تعطیل ومن غیر تشبیہ ولا تکییف، کہ اللہ کے صفات کو تم ایسے مانو جیسے اللہ نے بتا دیا اور جیسے رسول نے بتا دیا، نہ اس کے اندر تم تکییف کرو، تعطیل کرو، تشبیہ کرو، تمثیل کرو، مثال بھی نہ دو، بیکار بھی نہ قرار دو، نہ کیفیت بیان کرو۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو وہ پوچھا کہ کیف کیسے مستوی ہے؟ یہ ڈکشنری میننگ استوا یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہی لفظ نوح کی کشتی جب ٹہری جودی پہاڑ پر اللہ استعمال کرتا ہے، واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر کشتی ٹک گئی، ٹہر گئی۔ استوا کا مطلب ڈکشنری معلوم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جڑ جائے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر کیسا ہے۔ تو جب پوچھا اس نے تو بات اتنا غصہ آیا امام مالک رحمہ اللہ، کہا کہ اس بدعتی کو پہلے باہر نکالو۔ پھر اس کے بعد جواب دیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ ماشاءاللہ کیا طریقہ، کیا اصول، یہی اصول پورے اسماء کے ہیں کہ کہا کہ استوا کا ڈکشنری معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے مستوی ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ معطلہ کے سرکے، معطلہ کی طرح اس کو انکار کر دینا، بیکار قرار دینا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو بس جی حکومت مراد ہے جی، اللہ کو کئی کو ہاتھ نہیں بول سکتے۔ بعضوں نے تعویلات کی ہیں، تعویل نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، ہے والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ سوال کرنا کیا بدعت ہے؟ کیونکہ اصحاب رسول اللہ نے سوال نہیں کیا تھا۔ جیسے ہے ویسے مانو۔ وہ رب کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ لا الہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کون ہے؟ وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کے ساری ملکیت لہو لام تملیک کا ہے، کہیں سے قرض نہیں لیا،
کسی بیپار کر کے کیا ہے آگے نہیں بڑھا، کسی سے مشارکت اختیار نہیں کی، کسی کو پارٹنر نہیں بنایا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اس کے بعد دھاڑ دیکھیے کیسے، اس کے دربار کی دھاڑ کہ دربار کیسا ہے جی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے مائی کلال جو اس کے دربار میں بغیر اذن کے زبان کھول سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہ دن یاد رکھو، رب کے سامنے سب کے سب صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی جس کی اطاعت آسمانوں میں کی جاتی ہے. مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. مطاع، وہ مطاع ہیں، آسمانوں کے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن حال رب کے سامنے کیا ہے؟ تھر تھر کانپ رہے ہیں، صف میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ رب ہے تمہارا. تو یاد رکھیے، ابھی میرے پاس صرف 5 منٹ باقی ہیں. میں اسباب اور اس کے ساتھ ساتھ نقصانات یہ ابھی ذکر نہیں کرنے پایا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جہاں تک میں پہنچا ہوں بات آپ کے دلوں تک پہنچی ہوگی. ان 5 منٹ میں اپنی ٹاپک کو سمیٹتے ہوئے 2-3 الفاظ اس بارے میں بھی ضرور کہوں گا. 5 منٹ ہے میرے پاس جو میں اپنے ٹاپک کو سمیٹ سکتا ہوں. آپ ساتھ دیں، ذرا سنیں غور سے. تو یہ رب العالمین ہے جس کے رب ہونے میں اقوام جو پہلے آئے تھے اس میں اختلاف زیادہ نہیں تھا، عبادت اسی کے لیے کرنے میں اختلاف ہوا. تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور مراسم عبودیت کی ہر حرکت کو حرام کر دیا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ ماشاء اللہ وشئت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا، گویا کہ انار کے دانوں کا رس نچوڑ دیا گیا. کہا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک. کیا کہا؟ ہم بھی ہزاروں مرتبہ کہتے ہیں آپ چاہیں، آپ دل رکھے تو کام ہو جائے گا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اللہ چاہے اور آپ چاہے تو کام ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک. اللہ کے ساتھ تو مجھے شریک کرتا ہے جبکہ اس نے تجھے اکیلا پیدا کیا ہے. تو وہ تھرا گئے صحابی. پوچھا اللہ کے رسول کیسے کہوں؟ کہا کہ ماشاء اللہ ثم وشئت. کہو تو یوں کہو، اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، ثم کا ایڈ کرو. یہ ادب سکھایا. آخری زمانے میں فرمایا، اب سمجھیے دوسری ٹاپک کے لحاظ سے میں آپ کو نکات دے رہا ہوں. ہاں، اس سے دوری کا سب سے بڑا سبب جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ہے بزرگ پرستی اور غلو. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم والغلو، لوگو غلو حد سے بڑھنے سے بچو. اور رب نے عیسائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور اللہ کے رسول نے آخری زمانے میں فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. لوگوں دیکھو، مجھے اس طرح بڑھاؤ نہ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھایا. میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کے بندے ہونے میں مجھے فخر ہے. صاف صاف اعلان کر دیا، لا تتخذوا قبری عیدا. میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، سجدگاہ نہ بناؤ. تو غلو سب سے اہم سبب ہے عقیدہ توحید، اس سے دوری کا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ ابھی 2 منٹ باقی ہیں، نقصان کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. آج کروڑوں کی تعداد میں حج، عمرہ، دعا، عبادات، مساجد شاندار، لیکن حالت کیا ہے؟ ذلت کی، پستی کی، عطا گہرائیاں کیا ہیں؟ ہاں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا. اور مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر سے جلا دیا جائے، چڑھا دیا جائے، دھسا دیا جائے تو پورے اس میں پوچھنے والا کوئی نہیں کہ کیوں ہوا، یہ تذلیل کیوں ہوئی، یہ ذلت کیوں ہوئی، جبکہ رب کا اعلان تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم
وجہ اس کی ایک ہی ہے، یہی سب سے بڑا نقصان ہوا، ہم اپنی عزتیں کھو بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام تھا وہ نہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا جو مقام تھا وہ ہم کو نہیں ملا۔ یاد رکھیے، آج حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، دعائیں کرنے والے، مساجد بڑے بڑے، لیکن حالت کیا ہے؟ ذلت، پستی۔ کیوں؟ شرک سے نکلو مسلمانوں، اللہ کی توحید کو پکڑو، اللہ کی توحید ہی میں سر بلندی ہے، ورنہ تو اللہ کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، گٹر کی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر مشرک ہوتا ہے۔ ہاں، مشرک گٹر کی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور موحد اولئک ہم خیر البریہ، کائنات کے اندر سب سے بہترین مخلوق شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ على نبينا محمد۔ أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن